السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ آج لیلۃ القدر ہے۔ گھروں میں بیٹھ کے ہم عبادتیں تو کر رہے ہیں، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو رہے ہیں اللہ ان غلطیوں کو بھی معاف فرمائے۔ بہرحال آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ دیکھو یہ وقت ہاتھ سے اگرچہ چلے گیا تو ہم بس یہ وقت کا انتظار کریں گے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا انتظار کرنے کے لیے، اسی لیے ابھی بھی 3 دن باقی ہیں۔ شب قدر ہے، آج ختم پہ ہے بالکل رمضان۔ جتنا ہو سکتا اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرو اس کرونا وائرس جیسی قاتلانہ ہوا کے خاتمے کے لیے اور گستاخ اسلام کے لیے نست نابود ہونے کے لیے۔ ان کو جتنا ہو سکتا ان کے حق میں بددعائیں دو، اسرائیل کو بددعائیں دو، اللہ ان کو نست نابود کر دے۔ انشاءاللہ ان کا بہت برا حشر ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ رجب طیب اردگان بھی بالکل اس پہ آ چکے ہیں اور وہ تو قسم کھا چکے ہیں کہ چھوڑیں گے نہیں اسرائیل کو انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ہم سارے دنیا کے سارے مسلمان طیب اردگان اور ترکی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم دعا گاہ ہیں، انشاءاللہ دعا کریں گے کہ اللہ ان کو کامیابی اور کامیابی سے نوازے۔ یہ تو ہو گیا۔ اب آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، ارے بھائی کنگنا راوت کے نام میں سب لے رہا ہوں، میں سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ۔ اس کو کرونا پازیٹیو نکلی، جو آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے۔ آج صبح میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کرونا پازیٹیو بول کے، اور انہیں کھاتی کدھر سے آپ لوگوں کو معلوم ہے، نیچے کے پکھے سے، ہکتی جو ہے اوپر کے پکھے سے۔ اتنی زہریلی، اتنا زہر ہے اس کے پاس جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ کرونا پازیٹیو اور اس کی حالت بڑی سیریس ہے، تو بس اپنے بددعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کیونکہ وہ ایک اسلام کی اتنی خنزیر، اتنی بڑی دشمن ہے جو اپن بیان بھی نہیں کر سکتے الفاظوں میں۔ اس کنگنا کے لیے اتنے بددعا دو، حرام کی اولاد کو جو نکل رہا ہے پیپ اور استغفر اللہ، وہ سارا مل کے نکل رہا ہے، اس کو اللہ اس کو برباد کرے۔ اتنا زہر گولتی تھی وہ، اتنے زہریلے باتیں تھے۔ آج دیکھو موت بھی نزدیک آنے کے لیے اس کو تیار نہیں ہے معلوم۔ وہ حرام کی اولاد کو کوئی اگر سے اب اکھڑ گئی انہیں تو کوئی اس کو مسان گھٹی کو بھی نہیں لے کے جائیں گے، لے گئے تو کوئی مسلمان نے لے کے جانا، لگائے آگ تو کوئی مسلمان نے لے جا کے لگانا اس کی مسان گھٹی میں، اس کے ہستیوں کو بھی آگ کوئی مسلمان نہیں دینا۔ یہ وحشیہ کا وہ حال ہے، اتنی بدبو آ رہی کہتے اس کے پاس سے، کوئی ڈاکٹر نزدیک جانے کے لیے۔ خیر کرونا کی جیسے گندی بیماری ہے، کیا کیا بیماری میں مبتلا ہے انہیں اللہ بہتر جائے۔ صرف کرونا کا بول کے نہیں، اس کو دوسرے بیماریوں میں بھی لپٹے میں آ گئے انہیں، اسی لیے اس کو پیپ اور خون مل کے نکل رہا، اس کو گندی گندی چیزیں پیٹ میں، اتنے پھوڑے اس کے بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی پوری رپورٹ آئی بھی ہے میرے پاس، میں آپ لوگوں کو بتانا نہیں چاہ رہا ہوں بھائی، کیونکہ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، آپ لوگ بھی روزے رہتے، اچھی چیز نہیں سمجھے۔ ایک وحشی جانور سے گرے بھی ایک، تو ضروری نہیں ہے کہ اپن بھی یعنی اس کے برابر کر سکے۔ تو آپ لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں میں کہ الحمدللہ ہمارے لیے بعض مسرت، بعض خوشی کی بات ہے کہ اس حرام خور حرامی نسل کے لیے جو پچھتا رہی ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بھی جان کر خوشی ہوگی پہلی مرتبہ یہ RSS BJP کی کیبنٹ نے یہ چیز مانی ہے کہ بابری مسجد کا جو فیصلہ دیا تھا نا جسٹس، سب سے پہلے غلط فیصلہ، انہیں مرنے کے بعد پہلی مرتبہ RSS کی کیبنٹ یہ مانی ہے کہ
بابری مسجد کا جو فیصلہ کرے تھے غلط وہ پورے جاتے جا رہے ہیں۔ اور جب سے دیش کے یہ حالات ہے، جب سے دیش یہ حالات سے گزر رہا ہے، یہ پہلی بار مان رہے ہیں یہ لوگ، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو بھی ہوگا اللہ رب العزت جو بھی کریں گے ہمارے لیے بہتری سے بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ اور جتنا مسلمانوں کے اوپر اتیاچار اور ظلم ہوا تھا انشاءاللہ تعالی وہ ساری چیزیں ختم ہوں گے، اور جتنا یہ ظالم ہے، یہ حرام کی اولادیں، یہ نسل حرام ہے، جو ہم کو تکلیفیں دیے تھے آج گزر رہے ہیں وہ لوگوں تکلیفوں سے، یہ لوگ ہر وہ چیز کے لیے ترس رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو دوا بنائے تھے یہ سب بیچ کے کھا گئے، یہ سب بیچ کے کھا گئے۔ جب ہمارے دیش واسیوں کو ضرورت تھی تو نہ ہمارے دیش میں نہ بیڈیں رہے نہ آکسیجن رہی۔ یہی مسلمان کنٹری تھے، ہمارے اسلامی کنٹری، جو ان کو انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے دل کھول کے مدد کر رہے ہیں ان کی، لیکن یہ لوگ اس میں بھی حرام کا بنا کر رہے ہیں، اس میں بھی حرام خور بنا کر رہے ہیں، اور ریلائنس کے اسٹیکرز لگا لے رہے ہیں۔ کتنے ذلیلے ہیں یہ لوگ، کتنے خبیث ہیں یہ لوگ، کتنے گرے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ خیر ہم کو ان چیزوں میں الجھنا نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ کنگنا کا جو موتر اور پیپ خون مل کے جو نکل رہا اس کو جسم کے جو پھوڑے جو پھٹ پڑے ہیں، اس کے جو پھٹ رہے ہیں، یہ سب اللہ کی مار رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ برابر ان کو یہ چیزیں جھیلنا پڑے گا، ان کو برداشت کرنا پڑے گا، اور انہیں تو خیر چلے جاتی دنیا چھوڑ کے انشاءاللہ، اور اس کے لیے بددعائیں دو کہ بہت جلد یہ چلے جائے۔ یہ تو چلی جائے گی لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت بالکل آپ لوگوں کی دعاؤں کو فراموش نہیں کرتے۔ اس لیے اس کنگنا کے لیے، کنگنا پہنا دے اس کو، اتنا زہر تھا اس کے پاس اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ اب تڑپنا ہے سالی، اب تڑپ رہی ہے ہاسپٹل میں 4 دن سے، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ غور کرنے والے، یہ ساری چیزیں غور کرنے والے۔ چلو منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو۔ دیکھو 3 دن بچ گئے، اس روٹے ہوئے رب کو منا لو۔ اللہ بس حفاظت فرمائے ہماری، اللہ حفاظت فرمائے، اور خاص کر ہمارے مسجد اقصی کے لیے اور فلسطینی ہمارے بھائیوں کے لیے دعا کرو، ہماری ان ماؤں کے لیے، ہماری ان بہنوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو صبر کاملہ عطا فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت برا ہو رہا، ان کے ساتھ بہت برا ہو رہا۔ ایک رجب طیب اردگان ہے جو اسرائیل کے پرائم منسٹر کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج کریں، اگرچہ 3 دن کے اندر وہاں پہ حالات سازگار نہیں ہوئے اور حالات قابو میں نہیں آئے تو اس کا ہرجانہ بھگتنا پڑے گا، یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان جو ایک مرد مجاہد ہے۔ تو بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے، نمازوں کی پابندی کریے، اور روزے رہیے، روزوں کو مس مت کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ الحمدللہ ہماری بھی صحت سدھر رہی ہے انشاءاللہ، بہت جلد انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو نیا ابو فضل نظر آئے گا انشاءاللہ، ایک نیا ابو فضل کا جنم ہوگا، یہ بات یاد رکھو۔ لیکن آپ لوگوں کی دعائیں کے طلبگار ہے ابو فضل، آپ لوگ بس دعائیں دو، انشاءاللہ تعالی ہر وہ چیز سے مقابلہ کریں گے اپن۔ یا اللہ منظم رہو، متحد رہو، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرو، دعاؤں میں یاد رکھو اپنے اس بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔